أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز 16ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بتائیں گے۔ 16ویں پارے کا ابتدائی حصہ جیسے میں نے 15ویں پارے کے آخر میں بتایا تھا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس کا کچھ حصہ 15ویں پارے میں گزر گیا، آخری اس حصہ اس کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ دونوں چلے گئے اور پھر ایک بستی میں پہنچ گئے، تو بستی میں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ان کو ضیافت دینے سے انکار کیا۔ پھر دیکھا خضر علیہ السلام نے کہ ایک ترچی دیوار تھی جو گرنے والی تھی، اس نے جا کے ان کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے ہمیں کھانے دینے سے انکار کیا، ہماری ضیافت نہیں کی، اتنے بخیل لوگ، اور آپ نے ان کی ترچی دیوار کو بھی سیدھا کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے مزید ساتھ رکھنے کی معذرت کی کہ میں بھی مزید آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتا، البتہ جو 3 کام میں نے کیے جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے تو ان کی تعبیر تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ اس پارے کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 77 جو سورت کی 77 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 82 تک یہ چلے گا، پھر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تعبیر پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتائی کہ جو کشتی کا تختہ میں نے اکھاڑا تھا تو اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر آگے ہم جاتے تو آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، اور وہ ہر اس کشتی کو غصب کرتا تھا کہ جو صحیح سالم ہوتی، اور یہ چونکہ یتیموں کی کشتی تھی، سمندر میں ان کی مزدوری کا واحد سہارا تھا ہی، تو اگر میں اس کا تختہ نہ اکھاڑ دیتا تو ان کی پوری کشتی چلی جاتی، اس لیے میں نے ایک تختہ اکھاڑا تاکہ ان کی کشتی بچ جائے۔ دوسرا جو ایک بچہ میں نے قتل کیا تھا، وہ اس لیے میں نے قتل کیا تھا کیونکہ اگر وہ بڑا ہوتا تو اتنا زہریلا انسان بن جاتا کہ اپنے ماں باپ کو کفر تک لے جاتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا، اس کا گلا میں نے دبایا۔ جو ترچی دیوار میں نے لوگوں کے سیدھی کر دی جن لوگوں نے ضیافت بھی نہیں کیا، تو وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ شہر کے اندر وہ یتیم بچے تھے اور ان کی دیوار تھی۔ ہاں جو کشتی تھی تو کشتی غریبوں کی تھی، یتیموں کی نہیں، مسکینوں کی، اور یہ جو دیوار تھی تو یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ پڑا ہوا تھا، اگر دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ لوگ اٹھا کے لے جاتے، ان کے لیے کچھ نہ بچتا، اور چونکہ ان کا والد نیک آدمی تھا تو دیکھو مفسرین نے لکھا ہے کہ نیکی کے ثمرات دیکھو بچوں کو بھی مل جاتے ہیں مرنے کے بعد، بلکہ تیسری نسل تک لازمی، اور ایک روایت میں 7ویں نسل تک بھی اس کے اثرات جاتے ہیں نیکی کے۔ پھر اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے جو اس سورت کا تیسرا اہم واقعہ اور اس پارے کا دوسرا عنوان ہے 16ویں پارے کا۔ یہ 83 سے لے کر 83 سے لے کر 110 تک تفصیلی واقعہ۔ ذوالقرنین بادشاہ کون سے تھے، زمانہ اس کا کون سا تھا، تو اس حوالے سے تو تفاسیر کے مختلف اقوال ہے، لیکن جو زیادہ راجح قول ہے تو فرماتے یہ سکندر رومی سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں، اور ان کے وزیر حضرت خضر تھے۔ یہ مولانا حفظ الرحمن سیوہار بھی فرماتے ہیں۔ معارف القرآن اور مولانا مودودی نے لکھا ہے یہ فارس کا وہ بادشاہ ہے جسے یہودی خورس، یونانی سائرس، فارسی گورش اور عرب خسرو کہتے ہیں، جس کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد ہی حضرت دانیال علیہ السلام کے دور میں تھا۔
بہرحال ذوالقرنین وہ بادشاہ ہے جس نے ساری دنیا پہ حکومت کی اور مسلمان حکمران تھے۔ ذوالقرنین کا قصہ ہے کہ ہم نے اس کو حکومت دی، اقتدار دیا تھا، پھر دنیا کے اندر وہ چکر لگا رہے تھے، پھر آخر میں ایک ایسے علاقے میں گئے کہ وہاں ایک قوم تھی جن کا نام یاجوج ماجوج تھا، اس سے لوگ بڑے تنگ تھے، تو وہاں کے لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ان سے ہمیں بچاؤ، تو سے اب حکمران ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لوہے کے سلپے لے آؤ، میں آپ کے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں، اس دیوار پہ وہ چڑھ نہیں سکیں گے، آپ کی طرف آئیں گے نہیں، اب بھی میرے ساتھ تعاون کرے۔ چنانچہ یہ دیوار انہوں نے کھڑی کر دی ان کے درمیانوں۔ اب یاجوج ماجوج کون تھے، یہ دیوار کون سی تھی اور ابھی ہے یا نہیں ہے؟ تو یاجوج ماجوج کے بارے میں تو مختلف اقوال ہے، لیکن 5ویں صدی قبل مسیح ان کا علاقہ منگولیا تھا، تاتار، ان کے قریب چینی قوم کے اندر دونوں طرف یہ قبائل موگ اور یوچی، یعنی چین میں ان کی شہرتی چینی تھے، پس یہی لوگ موگ ہے جو تقریباً 600 قبل مسیح یونان میں میگ اور میگاگ بنا، اور عربی زبان میں پھر ان کا نام مأجوج ہوا، مأجوج۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج حضرت یافس بن نوح کی اولاد میں سے ایک قوم تھی، یعنی ہے یہ انسان، ایسا نہیں ہے کہ غیر انسان تھے، لیکن یہ بہت زیادہ شرپسند لوگ تھے، تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار قائم کی۔ اب یہ دیوار ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت دنیا کے اندر بہت ساری دیواریں ہیں، لیکن 4 دیوار بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایک دیواری چین ہے، ایک وسط ایشیا میں بخارا اور ترمز کے قریب ہے، ایک سد اولا ہے جو داغستان کے علاقے میں واقع ہے، اور ایک سد کا نام باب الابواب ہے، باب الابواب۔ باب الابواب سے مغرب کی جانب کاکیشیا کے بلند حصوں کے اندر وہ موجود ہے، اس درے کا نام ہے درہ داریال۔ لیکن اب یہ دیوار کون سی ہے اور ابھی ہے یا نہیں ہے، تو مولانا حفظ الرحمن سے وہاروی فرماتے کہ دیوار ابھی نہیں ہے، ٹوٹ گئی ہے، وہ نکل گئے ہے، جو فساد کرنا تو انہوں نے کر لیا ہے، کیونکہ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت آ جائے گی تو کھل جائیں گے، بلکہ کہتے جب آخری وعدہ ہمارا آ جائے گا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو پھر اس کے بعد یہ لوگ زمین میں پھیل جائیں گے۔ تو فرماتے کہ ان کا دیوار ٹوٹ گئی ہے اور یہ لوگ آ گئے ہیں، اور ابھی کہیں نظر نہیں آتے، کیونکہ دنیا اس وقت گلوبل ولیج ہے، ہر جگہ لوگوں کی پہنچ ہے، تو ایسے قوم کہیں نہیں ہے، نہ کوئی ایسی دیوار ہے، اور نہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو دیوار کی آڑ کی وجہ سے کو پار نہ کر سکے۔ بہرحال کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، یہ لوگ نکلیں گے اور نکلنے کے بعد دنیا میں بہت بڑا فساد برپا کریں گے اور پھر یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ جو یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ سورت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 14 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کا لفظ آئے گا، وہی سے سورت کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ مکی سورت ہے، اور اس کا جو ابتدائی حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک، تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ زمان نزول مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں اتری تھی آیت، تو ہجرت حبشہ یہ نبوت کے 5ویں سال ہو چکی تھی، اور اس وقت جب نجاشی بادشاہ نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا تھا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی تھی، اور جب نجاشی نے اس سے فرمائش کی تو انہوں نے سورہ مریم کی آیتیں سنائی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے 5ویں سال میں یہ سورت اتری تھی اور نازل ہو چکی تھی۔ ابتدا میں حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹا مانگا، بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی نعمت دی، اور نہ صرف نعمت بلکہ اس کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز کیا کہ یحییٰ اس کا نام ہوگا، اور اس نام کا یہ پہلا بچہ ہے جو دنیا کے اندر وجود میں آ رہا ہے۔ بیوی بانج تھی، بانج بیوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچہ دے دیا۔ باعث سوال پہ یہ بنا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالو تھے، ان کی کفالت کرنے والے تھے،
تو بغیر موسم کے جب ان کے ہاں انہوں نے پل دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ آپ بغیر موسم کے مریم کو پل دے سکتے ہو، تو بغیر موسم کے آپ مجھے بچہ بھی دے سکتے ہو۔ تو اولاد مانگنا یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، لیکن اللہ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ پارے کا اس صورت کا جو دوسرا حصہ اور پارے کا جو چوتھا عنوان ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ آیت نمبر 16 سے لے کر یہ آیت نمبر 40 تک چلے گا۔ تفصیل کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل دیا، جس سے وہ سخت پریشان ہو گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، اور جننے کے بعد قوم نے اس کے اوپر تہمت لگائی، تہمتوں کے ایک پہاڑ ان کے اوپر ڈالی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے کے اندر خود اپنی اور اپنی والدہ کی صفائی اور تطہیر پیش کی۔ پھر اس کے بعد پانچواں عنوان جو اس پارے کا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، 41 سے لے کر 50 تک۔ اختصار کے ساتھ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے انتہائی سچے نبی تھے، اور اتنے حق گو تھے کہ اپنے والد سے کہا انہوں نے کہ ایسی چیزوں کی کیوں پوج رہے ہو، عبادت کرتے ہو کہ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہارا کوئی کام بنا سکتے ہیں، اور میرے پاس ایسا علم ہے، اپنے ابا سے کہا کہ جو تمہارے پاس نہیں، اگر میری پیروی کرو گے تو میں تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اور پھر اپنے ابو سے کہا کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، میں ڈرتا ہوں اللہ تمہیں بڑا عذاب دے گا۔ تو والد اپنے بیٹے پہ غصے ہو گئے اور اپنے بیٹے کو دھمکی دی کہ اگر آپ باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کروں گا، الگ ہو جاؤ مجھ سے ہمیشہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنے کے بعد ہم نے اس کو اسحاق بھی دیے، یعقوب بھی دیے، سب کو ہم نے نبی بھی بنایا۔ پھر اس کے بعد اس کا چھٹا مضمون ہے آیت نمبر 51 سے 65 تک۔ اس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے، جن کے تفصیلی تذکرے پہلے ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو اس پارے کا 7واں عنوان ہے وہ آخرت ہے۔ یہ آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 87 تک ہے کہ انسان کہتا ہے کہ آئے جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے کیسے نکالا جاؤں گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا آسان اور ہم فہم جواب دیا کہ انسان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا تو اس وقت ہی کیا تھا، ابھی تو پھر بھی چلو کچھ ہے نا، کچھ صورت تو ہے۔ پہلے کس چیز سے ہم نے پیدا کیا انسان کو؟ پانی کے ایک حقیر بوند سے، جس کے اندر نہ چمڑا، جس کے اندر نہ پٹے، نہ ہڈیاں، نہ دماغ، نہ آنکھیں، نہ کان، نہ ہاتھ، نہ ہڈیاں۔ جب ایک حقیر نطفے سے ہم انسان کو بنا سکتے ہیں تو مٹی سے دوبارہ پیدا کرنے میں کون سی کوئی حرج ہے یا کوئی دوری ہے؟ کیا انسان پہلے خود بنا ہے کیا؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو انسان اس کا انکار کیوں کرتا ہے؟ البتہ جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں تو ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، اور جب ان لوگوں کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ لوگ کہ آپ مسلمان ہم سے اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ بظاہر تو ہماری عیاشی زیادہ ہے، اگر یہ اچھے لوگ ہوتے تو ان کے اوپر رحمتیں برستی۔ تو علامہ اقبال نے اس پہ شکوہ اور جوابی شکوہ بھی لکھا ہے کہ دنیا کوئی معیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے کہ جن کو نہیں چاہتا، لیکن آخرت اللہ رب العزت ان کو دیتا ہے، دین کی توفیق ان کو دیتا ہے کہ جن سے اللہ کی محبت ہو، لیکن دنیا بھی ان لوگوں کی نہیں ہے۔ دنیا ہم صرف مال کو اور دولت کو اور بنگلوں کو سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقی دنیا یہ نہیں ہے۔ حقیقی دنیا سکون والی دنیا ہے، اور سکون ان لوگوں کے حقارت ہے۔ سب سے زیادہ پاگل کافر لوگوں میں، سب سے زیادہ پاگل خانے وہاں پہ، سب سے زیادہ خودکشیاں وہ لوگ کرتے، تو سکون کا ہے؟ سکون اگر ہوتا تو وہ لوگ کیوں خودکشیاں کرتے؟ اس وقت دنیا کے اندر سالانہ 4 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں، روزانہ 2200 افراد خودکشی کرتے ہیں، اس میں 98% تو کافر لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ پھر خودکشی کیوں کرتے وہ لوگ؟ اگر ان لوگوں کو دنیا داری کی وجہ سے سکون ملتا تو دنیا تو نام سکون کا ہے نا، تو دنیا تو پیسوں کا نام نہیں ہے، دنیا تو نام ہے سکون کا۔ اور سکون کیسے ملے گا لوگوں کو؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد اور اللہ کی بندگی سے انسانوں کو سکون ملتا ہے۔
اللہ سے بغاوت کی زندگی بندہ گزارے گا تو قرآن کہتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کروں گا، ونحشرہ یوم القیامت، ہم قیامت کے اندر بھی اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو اس وقت سب سے زیادہ ٹینشن میں، سب سے زیادہ اضطراب میں، سب سے زیادہ پاگل پن، سب سے زیادہ جو منشیات کا استعمال ہے، سب سے زیادہ خواب اور گولیوں کا استعمال ہو، نیند نہیں آ رہی ان لوگوں کو، وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو سکون نہیں ہے، سکون غارت ہے ان لوگوں کی۔ اس صورت کا آخری مضمون اور پارے کا 8واں مضمون توحید ہے، آیت نمبر 88 سے لے کر 98 تک جو بیچ بیچ میں آتا ہے جگہ جگہ، اور جو قرآن کا مرکزی عنوان ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، لوگ کہتے رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنائے ہے۔ آپ لوگوں نے سخت بیہودہ بات کہی، قریب ہے کہ آسمان اس سے پٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے کہ رحمان کے لیے تم بیٹے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے لیے بیٹا بنائے۔ یہ سب زمین و آسمان میں جو مخلوق ہے وہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ رب العزت کو بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، مکی صورت ہے، اور پہلا لفظ طٰہٰ سے اس صورت کا نام لیا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول یہ حضرت عمر فاروق جب مسلمان ہو گئے تو اس وقت یہ صورت نازل ہو چکی تھی، کیونکہ جب وہ نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے گئے اور کسی نے کہا کہ پہلے جا کے گھر کی خبر لے، تو جا کے اس کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور خباب بن ارت ان کے استاد تھے، تو جس صورت کی وہ تلاوت کر رہے تھے جب یہ اچانک گئے، انہوں نے اس صحیفے کو گھر کے اندر چھپایا تو وہ سورہ طٰہٰ تھی۔ پھر اس نے کہا مجھے بھی سناؤ، تو انہوں نے یہ صورت ان کو سنائی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس وقت یہ صورت نازل ہو چکی تھی، تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ بھی تقریباً ہجرت حبشے کا ہی زمانہ ہے، 5 یا 6 نبوت کے 5ویں یا 6 سال حضرت عمر فاروق بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کا جو پہلا عنوان ہے اور پارے کا 9واں موضوع ہے وہ قرآن اور توحید ہے۔ سب سے پہلے قرآن، بے شک ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، یہ تو نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرے۔ نازل شدہ ہے اس ذات کی طرف سے جس نے آسمان اور بلند آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہ رحمان ہے جو تخت سلطنت کے اوپر جل و فرما ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو اگلا عنوان ہے، 10واں عنوان اس پارے کا اور سورت کا دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، جو آیت نمبر 9 سے لے کر 104 تک سب سے زیادہ تفصیلی قصہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، جو اگرچہ ترتیب سے تو نہیں ہے، ترتیب یہاں جو آغاز ہے اس کا اس سے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے شعیب سے، بیوی ساتھ میں تھی، اور طور پہ آگ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، اور جا کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی۔ لیکن یہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو پورا قصہ ہے کہ جب پیدا ہو گئے اس وقت کیا حالت تھی، ماں نے اس کو کیسے چھپا کے پانی میں ڈال دیا، اور فرعون کے گھر میں کیسے پہنچے، پھر کیسے اللہ نے غیبی طور پہ ان کی تربیت اور مدد کی، اپنی ماں دودھ بھی پلاتی رہی، فرعون کے گھر سے تنخواہ بھی اٹھاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیروں کا مقابلہ دنیا کے سارے لوگ الٹے لٹک جائے تو نہیں کر سکتے۔ اصل قرآن تو نصیحت ہے، قرآن تو قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا دیا اور بار بار سناتے رہے۔ اس کے اندر حکمتیں ہیں کہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اسی کا ہوتا ہے، دنیا کا ساری طاقت اکٹھی ہو جائے اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا ان لوگوں نے، وہ سارے لوگوں کو قتل کرتے، جس کو اللہ نے زندہ رکھنا تھا وہ زندہ ہو گیا، فرعون کچھ نہیں کر سکا اس کا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے اس کے خلاف جتنے سارے ہتھ کنڈے ممکن تھے اس کے لیے سارے استعمال کر دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے سارے ہتھ کنڈے ناکام کر دیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس افرادی قوت کتنی تھی، ایک بھائی تھے ہارون، وسائل کتنے تھے، ایک لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دنیا کی اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ ہمارے لوگ کبھی وسائل کا رونا روتے ہیں، کبھی فلاں چیز کا، کبھی افرادی قوت کا۔ مین چیز اللہ کی نصرت اور مدد ہے، جب اللہ کی مدد آ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ سارے وسائل بھی ہمارے ہو جائیں گے، یہ سارے افراد بھی اپنے ہو جائیں گے۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لنک اور تعلق ہمارا مضبوط ہو۔ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا اللہ کی نصرت بھی آ جائے گی، سکون بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی، اور دنیا کی کامیابی نہ بھی ملے تو آخرت کی کامیابی ضرور ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے۔ پھر اس پارے کا جو 11واں موضوع ہے وہ قیامت ہے، جو 105 سے لے کر 115 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔
فرمائے یہ لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرمائے ینسفھا ربی نصفا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دول بنا کر اڑا دے گا، اس کو ہموار اور چٹیل میدان چھوڑ کے رکھ دے گا، اس کے اندر نہ کوئی بل دیکھو گے نہ کوئی سلوٹ دیکھو گے، سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع ہو جائیں گے، کوئی عقل نہ دکھا سکے گا، سارے آوازیں اللہ رب العزت کے آگے خاموش ہو جائے گی، سرسراہٹ کے سوا کچھ بھی آپ نہیں سنیں گے، شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے اور اس کی بات سن اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے۔ سارے لوگ اللہ رب العزت کے آگے چہرے جھک جائیں گے، اس ذات کے آگے کہ جو حی اور قیوم ہے، اور جس بندے نے ظلم اور زیادتی کی ہے تو گویا وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، پھر جس نے نیک عمل کیا ہے تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نہ ظلم کا اور نہ حق تلفی کا۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے اور اس کے اندر ہم وعید بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ ڈرے یا ان میں کچھ ہوش کے آثار پیدا ہو۔ پاک ہے وہ اللہ کہ جو حق بادشاہ ہے۔ اور پھر فرمائے قرآن مقدس پہ آپ جلد بازی نہ کریں کیونکہ نبی علیہ السلام جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے، تو رب نے فرمایا آپ جلد بازی نہ کریں قرآن میں قبل اس کی کس کی وہی تمہارے اوپر پوری ہو جائے، اس کو یاد کروانا ہمارے ذمہ۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا البتہ آپ یہ دعا فرمائے کہ ربی زدنی علما، اے پیغمبر آپ دعا فرمائے کہ اللہ میرے علم کو بڑھائے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کے علاوہ کسی چیز میں بھی زیادت کی دعا نہیں سکھائی، اضافے کی دعا۔ قرآن اٹھائے، احادیث اٹھائے، برکت کی دعائیں، لیکن زیادت کی دعا نہیں سکھائی۔ یہ صرف علم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ پیغمبر مجھ سے دعا مانگو کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرمائے۔ اور لہٰذا اس سے آپ اندازہ لگائے کہ علم کی کتنی برکت ہے۔ ہمارے اسکولوں میں بھی عموماً لکھا ہوتا ہے ربی زدنی علما، چلو بھی ہنر ہے، لیکن اصل علم یہ ہے جس سے معرفت الہی حاصل ہو، نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ چلنا بندے کو معلوم ہو۔ اصل علم وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور خوف انسان کے دل میں آ جائے۔ تو کسی بھی چیز میں اضافے کی دعا نہیں سکھائی گئی سوائے علم کے۔ علم اتنی بڑی دولت ہے اگر کسی قوم کے پاس ہو تو۔ پھر نبی علیہ السلام صرف علم کی دعا نہیں مانگتے تھے، علم کی بھی مانگتے تھے، ربی زدنی علما کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ لیکن ترمذی بن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے جو اپنے علم دے اس سے مجھے نفع بھی دے، اور مجھے وہ علم دے کہ جو مجھے نفع دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ الٹا بندے کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے، تکبر کا ذریعہ بنے، غرور کا بنے، وبال بنے بندے کے لیے۔ اور اے اللہ میرے علم کو بڑھائے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے حمد ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو 12واں عنوان ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اور ابلیس کا۔ مختصر ہے، آیت نمبر 116 سے لے کر 128 تک، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نے انکار کیا، اور ہم نے کہا اے آدم یہ آپ کا اور آپ کے بیگم کا دشمن ہے، کئی جنت سے تمہیں نہ نکالے۔ لیکن انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے، اس سے غفلت ہو جاتی ہے، شیطان ان کے پیچھے پڑا رہا، بالآخر شیطان دونوں کو جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہوا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا کہ آپ زمین پہ دونوں اتر جاؤ تا قیامت، اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا گمراہ بھی نہیں ہوگا، بدبخت بھی نہیں ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، قیامت کے دن اس کو آندھا اٹھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اس پارے کا جو آخری عنوان ہے 13 نمبر، وہ آیت نمبر 129 سے لے کر 135 تک، جہاں یہ پارہ بھی ختم ہو رہا ہے اور یہ سورہ طٰہٰ بھی ختم ہو رہی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ فرمایا اگر پہلے سے یہ طے نہ ہوتا کہ میں لوگوں کو ڈیل دیتا ہوں، میں لوگوں کو مہلت دیتا ہوں، تو عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ان لوگوں کے اوپر۔ لیکن اے پیغمبر آپ صبر سے کام رہے ان لوگوں کی باتوں پہ، اور اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھے سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، رات کے اوقات میں بھی، دن کے دونوں طرفوں میں بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور رہا ان لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی خوبصورتیاں دی ہے، تو نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو ان لوگوں کی طرف اور ان کی دنیا کے شان و شوکت کی طرف، یہ تو ہم نے اس کے ذریعے ان کو امتحان میں ڈالا ہے۔ تمہارے رب کا دیا ہوا رزق بہت بہتر اور بہت پائیدار ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، خود بھی نماز کی پابندی کریں۔
ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی نماز کا اہتمام کرے اور اپنے گھر والوں سے بھی کہے کہ وہ بھی نماز کا اہتمام کرے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق ہم دیتے ہیں، اور انجام اچھا پرہیزگاری کا ہوگا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہمارے پاس کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے؟ کہو ان لوگوں کے پاس واضح نشانی نہیں ہے جو پرانے صحیفوں میں تھی۔ اگر ہم ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے اس سے پہلے تو یہ لوگ کہتے اپنے رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم رسول کی پیروی کرتے قبل اس کے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جاتے۔ کہو سب انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم جان لو گے کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے اور ہدایت یافتہ لوگ کون سے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔